العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فصل فی کیفیت الاستنجاء، استنجے کا مکمل طریقہ اور ترتیب ہم اس بحث میں جانیں گے۔ طلباء کرام اور سامعین، میں اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ کامل و مکمل مذہب ہے، یہ پاکی اور صفائی کو سکھاتا ہے، بے حیائی کو نہیں سکھاتا ہے۔ تو ہم جو یہ مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق صفائی اور ستھرائی سے ہے، بے حیائی سے نہیں ہے۔ بے حیائی تو مغربی تعلیم میں ہے، جو اپنے سبق میں اور اپنے نصاب میں سیلبس میں دوسری فحش چیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہم جو یہ طریقہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہے کہ اسلام نے پیشاب کرنے کا طریقہ، پاخانہ کرنے کا طریقہ اور اس میں بے پردگی وغیرہ نہ ہو اس کا طریقہ بڑی ترتیب کے ساتھ اچھے انداز میں بتایا ہے، جسے ہم آج پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ دیکھیے، فصل فی کیفیت الاستنجاء وكيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاتا، وإن كانت غير مدلات يبتدئ من خلف إلى قدام، والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها، ثم يغسل يده أول بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج، ويساعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء، ثم يساعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة، والمرأة تساعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة، ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة، وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما، فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إن كان صائما۔ عبارت ہم نے پڑھ لی، اب ہم اپنے ترتیب پر آتے ہیں اور عبارت، تشریح، ترجمہ سب ہم یہاں سمجھتے چلیں گے۔ فصل فی کیفیت الاستنجاء، یہ فصل استنجا کے طریقے کے بیان میں ہے۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں جو چیز ہم پڑھنے جائیں گے وہ 8 چیزیں ہوں گی، یعنی ہماری جو ہم نے اتنی عبارت پڑھی اس کے اندر استنجے کا طریقہ ترتیب وار 8 بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو پتھر کا استعمال اور اس کا طریقہ، پتھر کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا، پتھر یا ٹیشو پیپر وغیرہ۔ نمبر 2 پر اس سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے ہاتھ دھونا۔ نمبر 3 پر انگلی کے اندرون، یعنی جب پانی سے جب ہم استنجا کریں گے پتھر ٹیشو پیپر وغیرہ کے بعد، تو پھر پانی سے جب دھوئیں گے تو انگلیوں سے ہم اپنے استنجا گاہ کو صاف کریں گے۔ تو انگلی کو کس طریقے، انگلی کے اندرونی حصے کو ہمیں کیا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ پھر ان انگلی کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی کرنا ہے۔ پھر مبالغہ، یعنی اچھی طرح سے استنجا کرنا۔ اس کے بعد مقعد کو ڈھیلا چھوڑنا، اور نمبر 7 فراغت کے بعد دوبارہ ہاتھ دھونا، اور 8 اٹھنے سے پہلے استنجا گاہ کو پوچھ لینا روزے کی حالت میں۔ تو یہ آج کے سبق میں ہم یہ 8 چیز پڑھیں گے
انشاءاللہ۔ اب چلیے ترتیب وار پہلی چیز کی طرف، پتھر کا استعمال اور اس کا طریقہ۔ عبارت دیکھیے ہماری کیا ہے، ان یمسح بالحجر الاول من جہت المقدم الى خلف، یعنی پتھر کا جو استعمال کریں گے تو یہاں پر استنجا بالحجر یعنی پتھر، ٹیشو پیپر، مٹی وغیرہ جو بھی پانی کے علاوہ دوسری پاک چیزوں سے استنجا کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کا یہاں پر بیان ہے۔ اور یہ جو طریقہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ابھی فی الحال یہ مردوں کا طریقہ ہے، عورت کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ یعنی پتھر جب استعمال کرے گا مرد تو اس سے پوچھے گا پتھر سے یا ٹیشو پیپر سے، تو کس طریقے سے پوچھے گا تو بتایا من جہت المقدم الی خلف، یعنی آگے کے جانب سے، یعنی استنجا گاہ کا جو حصہ ہے ادھر سے وہ پاخانہ کا جو حصہ ہے اس طرف اپنے ہاتھ کو لے کر جائے گا، آگے سے پیچھے کی طرف۔ اس کے بعد وبالثانی من خلف الی قدام، پھر دوسرے ٹیشو پیپر کو لے گا یا دوسرے ڈھیلے کو لے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر الگ الگ ڈھیلا نہیں ہے، بلکہ اگر ایک ہی ڈھیلا ہے تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک طرف ایک حصے سے دوسرے طرف دوسرے حصے سے، اس طریقے سے۔ بہرحال یہاں پر تو ہم دیکھیں گے وبالثانی من خلف الی قدام، پھر دوسرے پتھر کو اور دوسرے ٹیشو پیپر کو جب استعمال کرے گا تو وہ پیچھے سے آگے کی طرف لائے گا، یعنی پاخانہ کے راستے کی طرف سے صاف کرتے ہوئے آگے کی طرف ہاتھ کو کھینچے گا پیشاب کے راستے کی طرف۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ وبالثالث من قدام الی خلف، آگے سے پیچھے کی طرف۔ یہ اذا کانت الخصیۃ مدلۃ، یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ خصیہ ڈھیلا ہو، لٹکا ہوا ہو۔ خصیہ کس کو کہتے ہیں؟ خصیہ یہ مرد کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، اس کا جو ذکر ہوتا ہے، آلہ تناسل ہوتا ہے، اس کے نیچے جو تھیلی ہوتی ہے، تھیلی نما جو چیز ہوتی ہے اس کو خصیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مراد ہے خصیہ سے۔ مدلاتن یعنی موسم کے اعتبار سے یا انسان کے طبیعت کے اعتبار سے کبھی وہ سکڑ جاتی ہے اور کبھی پھیل اور ڈھیلی ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے۔ تو یہ جو صورت بیان کی گئی ہے یہ اس صورت میں جبکہ خصیہ جو ہے وہ تھیلی جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہو، اس صورت میں اس طریقے سے کیا کریں گے، پتھر اور ٹیشو پیپر وغیرہ سے صفائی کریں گے۔ اور یہ عموماً گرمی کے موسم میں ہوتا ہے، یا پھر کسی طبیعت پر کسی چیز کے اثر کی وجہ سے بھی عام حالت میں بھی ہو جاتا ہے، اور سردی میں عموماً کیا ہے وہ سکڑا ہوا رہتا ہے۔ تو اصل جو مردوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ، اور اگر یہ خصیہ جو ہے، یہ جو تھیلی ہے، یہ لٹکی ہوئی نہ ہو بلکہ سکڑی ہوئی ہو، تو يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَىٰ قُدَّامٍ، تو شروع کرے گا آگے سے پیچھے کی طرف، یعنی پہلی مرتبہ میں جو ڈھیلا استعمال کرے گا وہ پاخانہ کے راستے سے کھینچ کر اسے پیشاب کے راستے کی طرف اوپر کی طرف لائے گا۔ یہ اصل میں مرد کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے، اور اس میں صفائی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ آگے سے پیچھے کی طرف لے جانے میں صفائی اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی پیچھے سے آنے کی طرف میں ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خصیہ لٹکا ہوا نہ ہو۔ تو پہلی مرتبہ میں جب وہ اس طریقے سے کریں گا، یعنی آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے گا خصیہ کو لٹکے ہوئے ہونے کی صورت میں، تو کافی نجاست نکل جائے گی۔ پھر دوبارہ جب وہ خصیہ کی طرف لے کر آئے گا تو اس صورت میں وہ مطلب ناپاک، یعنی خصیہ ملوث نہیں ہوگا، یعنی اس میں ناپاکی نہیں لگے گی۔ اور جب سکڑا ہوا ہوگا تو پھر چونکہ وہ ٹکرائے گا نہیں، اور جب ٹکرائے گا نہیں تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ اب عورت کا کیا طریقہ ہے؟ وَالْمَرْأَةُ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ إِلَىٰ خَلْفٍ، اور عورت ہمیشہ جب بھی وہ استنجا کرے گی، چاہے
کوئی بھی موسم ہو، کیسا بھی موسم ہو، ہمیشہ وہ آگے سے پیچھے کی طرف ہی لے کر جائے گی، خشیت تلویث فرجہا، اس کے شرمگاہ کے ملوث ہونے کے اندیشے سے. یعنی مطلب وہاں پر تو کوئی جو قدرتی طور پر جو بناوٹ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اگر پاخانہ کے راستے سے پوچھتے ہوئے آئے اور آگے کی طرف پہلی مرتبہ، تو پہلی مرتبہ میں چونکہ نجاست کافی مقدار میں ہے تو پھر وہ ٹیشو پیپر اور اس طریقے سے جو ٹوائلٹ پیپر اس میں زیادہ نہیں لگے گا، تو پھر وہ حصہ آگے آ کر اور زیادہ گندا کر دے گا. تو اس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عورت پہلے ہی اپنے پیشاب کے راستے کی طرف سے پاخانہ کے راستے کی طرف پہنچتے ہوئے جائے گی، نہ کہ پاخانہ کے راستے سے پیشاب کے راستے کی طرف آئے گی. یہ فرق ہے مرد اور عورت کے استنجا میں. تو یہ پہلی چیز تھی کہ پتھر کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے گا. تو خشیت تلویث جو ہے یہ بہت اہم بحث ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. مطلب شریعت کا ایک مزاج ہے تنجیس الطاہر بغیر ضرورت لا یجوز، کہ کوئی پاک چیز ہو اس کو بلا ضرورت ناپاک کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف. جب ہم پتھر کے استعمال سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد ہمیں پانی سے ہاتھ دھونا ہے. اسلام صفائی اور ستھرائی کو کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے. تو جیسے ہی ہم ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر اور اس طریقے کی چیزوں سے فارغ ہوئے تو قوی امکان ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے کوئی نجاست لگ گئی ہو. تو اب جب ہم پانی کا استعمال کریں گے تو اس سے پہلے شریعت کیا بتا رہی ہے کہ ہم ثم یغسل یدہ اولا بالماء، تو پانی سے استنجا شروع کرنے سے پہلے وہ کیا کرے؟ اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے کیا کر لے؟ پانی سے دھو لے. ثم یغسل یدہ اولا بالماء، یعنی پانی سے ہاتھ کیا کریں گے؟ دھوئیں گے. اس کے بعد استنجا بالماء یعنی پانی سے استنجا کریں گے. تیسرے نمبر پر انگلی کے اندرونی حصے سے نجاست گاہ کو ملنا. یعنی جب ہم پانی کا جب استعمال کریں گے اور انگلی کے اندرونی حصے، تو کس طریقے سے استنجا کو دھوئیں گے؟ تو اس کو بتایا کہ انگلی کے اندرونی حصے کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے. یعنی جو ہتھیلی کی جانب جو حصہ ہوتا ہے اس سے اپنی استنجا گاہ کو دھونا ہے. اسی کو کتاب میں کہا ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعين او ثلاثه ان احتاج. یعنی کیا کہا؟ پھر یعنی جب ہاتھ کو دھو چکے اور اس کے بعد پانی سے استنجا کرنے لگے تو محلہ یعنی استنجا گاہ کو یدلک ملے، بالماء پانی کے ذریعے، یعنی پانی ڈالے اور اس کے بعد بباطن اصبعین. یہاں پر عبارت کے سلسلے میں اگر آپ لغت کو دیکھیں گے تو اس کو اصبعین پڑھ سکتے ہیں، اصبعین پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سارے اس کے اندر اعراب ہیں. او اصبعینی، ایک انگلی سے یا دو انگلی سے، او ثلاثۃ ان احتاجا، یا اگر ضرورت ہو تو تیسری انگلی کا استعمال کرنا ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو دو انگلی کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصول بتا دیا وَتَنْجِيسُ الطَّاهِرِ بِغَيْرِ ضُرُورَةٍ لَا يَجُوزُ، کہ پاک چیز کو بلا ضرورت ناپاک کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو جب دو انگلیوں سے پاکی حاصل ہو جا رہی ہے تو پھر تیسری انگلی کا استعمال نہیں کریں گے. یہ تین چیز ہو گئی. اب چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے انگلی کا استعمال، کہ جب انگلی کا استعمال کریں گے تو وہ کس طریقے سے کریں گے، تو اس کو بھی بتایا گیا ہے. وَيُسَاعِدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى عَلَى غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْتِنْجَاء. یہاں پہ رجل کے جو قید لگائے اس لیے لگائے گئی ہے تاکہ یہاں سے عورت خارج ہو جائے. یعنی انگلی کے استعمال میں مرد کا طریقہ الگ ہے اور عورت کا طریقہ الگ ہے. تو اسی کو کہہ دیا وَيُسَاعِدُ الرَّجُلُ اصبعہ الوسطی علی غیرہا فی ابتداء الاستنجاء، کہ مرد
اپنی درمیانی انگلی کو علی غیرہا دیگر انگلیوں پر، یعنی بیچ کی انگلی کے علاوہ جو دوسری انگلی ہے اس کے علاوہ استنجا کے ابتدا میں کیا کرے گا؟ اٹھائے گا، یعنی دوسری انگلیوں سے کچھ ہٹ کر، کچھ اٹھ کر بیچ کی انگلی کو کیا کرے گا؟ اٹھائے گا، یعنی دوسری انگلی اپنی حالت پہ رہے اور بیچ کی انگلی ہلکی سے اوپر کی طرف اٹھی رہے۔ تو اس طریقے سے پہلے اپنی بیچ کی انگلی کو وہ اٹھائے گا، اور اس کے بعد ثم یصعد بنصرہ، یعنی پہلے تو بیچ کی انگلی سے کچھ نجاست کو دھو لے گا۔ یہاں پر بھی علماء نے بتایا ہے اس کی کیا حکمت ہے، تو بتایا کہ جب بیچ کی انگلی اٹھائے گا ابتدا میں اور کچھ پانی اس پر ڈالنے کے بعد جب وہ اسے ملے گا تو دونوں طرف سے، یعنی انگلی جب اٹھ جائے گی تو اس کے یعنی سبابہ اور خنصر کے درمیان میں فاصلہ ہو جائے گا، اور اس فاصلے سے گندگی اور پانی کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا کافی مقدار میں۔ پھر دوسری انگلی کو کیا کر لے؟ ملا لے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھیے، انگلی بھی عربی میں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ہے ابہام، یعنی جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کو عربی میں ابہام کہتے ہیں۔ پھر انگوٹھے کے بعد والی جو انگلی ہوتی ہے جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں اور شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو بیچ والی بڑی انگلی ہوتی ہے اسی کو یہاں پر اصبعہ الوسطی، درمیانی انگلی کہا گیا۔ اس کے بعد جو چوتھے نمبر کی انگلی ہے اس کو خنصر کہتے ہیں، بنصر کہتے ہیں، اور اس کے بعد والی انگلی کو خنصر کہا جاتا ہے۔ تو ابتدا میں تو درمیانی انگلی اٹھائے گا، اور اس کے بعد جب کچھ نجاست دھل کر نکل جائے گی راستہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ثم یصعد بنصرہ، پھر اپنے بنصر کو یعنی چوتھی انگلی کو کیا کرے گا؟ اٹھائے گا، بیچ والے یعنی درمیانی انگلی، اور اس کے بعد اگر انگوٹھے کی طرف سے آئے تو چوتھی انگلی کو اٹھائے گا۔ ولا یقتصر علی اصبع واحدۃ، اور ایک انگلی پر اکتفا نہیں کرے گا، یعنی ایک انگلی سے استنجا نہیں کرے گا۔ اس کی قید بہت اہم قید ہے طب کے اعتبار سے بھی، تو فقہا وغیرہ اور اسلام کی جو چیزیں ہیں اس میں انسان کی صحت کو بھی بہت خیال رکھا گیا ہے۔ اس میں حاشیۃ التحتوی وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک انگلی سے استنجا کرنے کو کیوں منع کیا گیا ہے، تو بتایا گیا کہ ایک انگلی سے استنجا کرنے کی صورت میں بواسیر کا مرض یہ انسان کو ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے کہا مرض، اور یعنی تحتاوی نے تو کہا کہ یہ مراقی الفلاح میں کہا گیا کہ مرض پیدا ہوتا ہے، اور حاشیۃ التحتوی علی مراقی الفلاح، جو مراقی الفلاح پہ حاشیہ ہے اس میں لکھا، اس مرض کا نام لکھا گیا کہ بواسیر کی بیماری اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے کتنی اہم بیماری کی طرف نشاندہی کر دی گئی کہ ایک انگلی سے استنجا نہ کرے۔ یہ مرد کا طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد عورت کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، ثم یصعد بنصرہ ولا یقتصر علی اصبع واحدۃ، پھر اپنی یعنی عورت کے بارے میں پھر بیان کر رہے ہیں کہ والمرأۃ تصعد بنصرها واوسط اصابعها معا ابتداء خشیت حصول اللذت، کہ عورت اپنی بنصر یعنی انگوٹھے کی طرف سے آئیں گے تو چوتھی انگلی واوسط اصابعها، اور اپنی درمیانی انگلی دونوں کو تصعد اٹھائے گی معا ایک ساتھ، ابتداءً شروع ہی میں۔ مرد کو کیا بتایا تھا کہ مرد ابتدا میں تو کیا کرے گا؟ اپنی درمیانی انگلی کو پہلے اٹھائے گا، پھر بعد میں بنصر کا ساتھ اس کے ساتھ لگائے گا، لیکن عورت اپنی درمیانی انگلی اور چوتھی انگلی کو شروع ہی سے کیا ساتھ ساتھ استعمال کرے گی، خشیت حصول اللذتی، لذت شہوت کے حصول کے اندیشے سے، کہ ایک انگلی ہے تو اندیشہ ہے کہ وہ ملتے وقت اور نجاست کو صاف کرتے وقت اس کی شرمگاہ میں چلی جائے اور جس سے لذت کا اندیشہ ہو، تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ شروع ہی سے کیا ہے دونوں انگلیوں کو ساتھ ساتھ استعمال کرے تاکہ لذت سے وہ بچ جائے اور دوسری کسی چیز میں مبتلا نہ ہو۔ دراصل 8 چیزوں کو بیان کرنا تھا لیکن وقت یہ
ساتھ نہیں دے رہا ہے تو اگلے سبق میں بقیہ 4 چیزوں کو انشاءاللہ بیان کریں گے. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.